پتہ ہے اللہ کب تمہیں بے سکون کر دیتا ہے؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو، تب اللہ وہ ساری دنیا، وہ ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر چیز حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہوتے۔ پھر اذان کی آواز تمہارے کانوں تک تو پہنچتی ہے لیکن دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چاہتے رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں۔ اپنی پسند مانگو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ تم اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا۔ کتنا کچھ ہونے کے بعد، کتنا کچھ سننے کے بعد، کتنا کچھ کھونے کے بعد، مصلحت، مایوسی، تنہائی، یقین، صبر، احترام، دعا اور انتظار کے بعد سجدہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ میں اس سجدے کو بیان نہیں کر پاؤں گی جب انسان آخرکار اللہ کے روبرو کھڑا ہوتا ہے۔ وہ سجدہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی میں سجدے میں گروں اور روح پرواز کر دی جائے۔ اور اس وقت کا منظر الفاظوں میں کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ جو اللہ سے ملاقات کی جاتی ہے، ندامت سے بھری آنکھیں اور شرم سے بھرا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جاتا ہے۔ آنکھوں سے رواں آنسو اور صبر کی کیفیت سنائی جاتی ہے جب نہ دائیں جانب کوئی شخص ہوتا ہے نہ بائیں جانب۔ چاروں طرف اللہ کی آغوش محسوس ہوتی ہے، جیسے ہمیں زور سے گلے لگا رہا ہو۔ جب الفاظ کے لمبے جملے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور خاموشی سے روح لرز اٹھتی ہے، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے بھی ہمت نہیں رہتی، بس پھر اس آخری مرحلے پر پہنچ کر رب مل جاتا ہے۔ تب دل کہتا ہے یا اللہ، میں بڑے حادثوں سے گزر کر آیا ہوں یہاں، میں نے صبر میں کوئی کمی نہیں کی، تو اب مجھے بھی صلے میں کوئی کمی نہیں چاہیے۔ اب مجھے بھی صلے میں تو چاہیے، صرف تو چاہیے۔ پھر وہ مل جاتا ہے اور سب کچھ مکمل ہو جاتا ہے۔